عظمت قرآن، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد لسبیلا حضرت مفتی محمد نعیم صاحب، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ میرے قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور اسٹیج پہ تشریف فرما ساتھیوں، سب سے پہلے مسجد میں جنہوں نے میرے پیچھے جمعہ پڑھ لیا وہ سب کے سب ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اس گرمی میں تشریف لائے ہیں۔ ایڈوانس ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے اس پسینے کے بدلے میں جہنم کی گرمی سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ باقی صدر رفیع صاحب نے بھی کچھ نقشہ کھینچا تھا قوم کا، یہ تو مسجد والے آ گئے، لیکن ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ دکان والے سارے بازار بند کر کے قرآن کی عزت کے لیے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے، چھابڑے والے چھابڑا چھوڑ کے ہمارے ساتھ آتے، دکاندار ہمارے ساتھ ہوتے اور ہر جگہ سے قرآن مجید کی عظمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر لیتے۔ لیکن تھوڑی ایمانی کمزوری ہے، انشاءاللہ وہ کمزوری جلدی ہی ختم ہو جائے گی۔ محترم دوستو، آپ کو معلوم ہے گرمی بہت زیادہ ہے، زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عالمی سطح پر عالمی کفر نے وقتاً فوقتاً امت مسلمہ کو اشتعال دلانے کے لیے اور امت مسلمہ کے جذبات سے کھیلتے ہوئے کبھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا ہے، اور کبھی قرآن مجید کی توہین کر کے امت مسلمہ کے جذبات کو مجرور کیا ہے، اور کبھی قادیانیت نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے ایجنٹ ہمارے اوپر مسلط کر کے انہوں نے اپنے ناپاک عزائم کا ثبوت دیا ہے۔ اور تازہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، سوئٹزرلینڈ کی ایک عدالت، میں تو اس عدالت کو عدالت کہنا عدالت کی توہین سمجھتا ہوں، میں اس کو غلاظت کا محور سمجھتا ہوں، میں اس کو جج کو جج کہنا جج کی توہین سمجھتا ہوں۔ میری نظر میں وہ جج نہیں ہے، خنزیر جتنی بھی اس کی قیمت نہیں ہے، اور وہ عدالت آگ کے حوالے ہونی چاہیے، اور اس جج کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، اس کو جج کہنا جج کی توہین ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ کی حکومت وہ فوراً اس جج کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور پہلے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس ملعون کتے کو جس نے قرآن مجید کی توہین کی، ہمارے جذبات کو متلاطم کیا، امت مسلمہ کے جذبات سے کھیلے ہیں، قرآن مجید کی توہین کی ہے، ہم سب سے پہلے سویڈن کی حکومت سے کہتے ہیں اس کتے کو پکڑ لو، کیفر کردار تک پہنچاؤ، نہیں تم بیلا والوں کے حوالے کر لو، انشاءاللہ اس کو ہم وہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے کسی ماں کے لال کو جرأت نہیں ہو سکے گی کہ قرآن کی توہین کر سکے، میرے آقا کی توہین کر سکے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور قرآن کی توہین کو ہرگز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، ایک ملعون عدالت میں اپلیکیشن دیتا ہے، آپ مجھے اجازت دے دو تاکہ قرآن کی توہین کر لوں، وہ بے غیرت بے شرم جج اس کو اذن دیتا ہے کہ ہاں قرآن کی توہین کر لو وغیرہ۔ ڈوب کے مر جائے وہ جج، ڈوب کے مر جائے وہ مجرم، اور وہ عدالت اس کو آگ لگانا چاہیے۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم نے باتیں تو اچھی کی ہیں، ہم اس لیے حد تک تو اس کو خراج تحسین پیش کر لیتے ہیں کہ اسمبلی میں بات لا رہے ہیں، اقوام متحدہ کی سطح پہ بات لا رہے ہیں، جنرل سیکرٹری سے رابطہ کر رہا ہوں، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اب اتنی بات پہ اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ اور ہماری جماعت کے حلقوں میں بھی مشورہ ہوا ہے، حکومت کو مشورہ دیا گیا ہے، اب صرف باتوں تک بات نہیں چلے گی، عالمی سطح پر اس مسئلے کو لایا جائے۔ بار بار ہم برداشت نہیں کر سکتے، بار بار ہم تمہارے ان گناہوں اقدام اور ان حرکتوں کو سہ نہیں سکتے۔ ہمارا سینہ لبریز ہو چکا ہے، ہم سے کے چھک چکے ہیں،
ہمارے سینے زخمی ہو چکے ہیں. اب ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ بات آ جائے کہ انہوں نے قانون کو توڑ دیا. پھر قانون ہمارے سامنے. جب قرآن کی بات آئے گی, قرآن کے مقابلہ میں پاکستان کا قانون بھی میرے پاؤں کے نیچے ہے. قرآن پہلے ہے, پاکستان کا قانون دوسرے نمبر پر ہے وغیرہ. پھر ہمیں کوئی شکوہ نہ دے دے. اس لیے وزیر اعظم غیرت کر لو, بے غیرت نہ بن جاؤ. فوراً اعلان کر لو سری لنکا کے سفارت خانے اس کو بند کر دو, اس کے قونصلر کو پاکستان سے نکال دو, ورنہ بیلا کے غیور یہ غیرت مند آ کر اس کو سفارت خانے سے گریبان پکڑ کے اس کتے کو باہر پھینک دیں گے وغیرہ. اور تم کب تک ہمیں آزماتے رہو گے, کب تک تم ہمیں آزماتے رہو گے؟ اسی لیے دوبارہ آخر میں پاکستان کی حکومت سے دوبارہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ عالمی سطح پہ لیا جائے. بار بار تک میں نے مسجد میں بھی کہا تھا, اس قرآن کا قصور کیا ہے جس قرآن نے امن کا درس دیا, جس قرآن نے اخوت کا درس دیا, جس قرآن نے ہمیں یہ درس دیا یہاں بیلا میں رہنے والے ہندو کی عزت مسلمان کی عزت کی طرح ہے, ان کی جان مسلمان کی جان کی طرح ہے, ان کا مال مسلمان کی مال کی طرح ہے. ایک مسلمان کو اگر کوئی قتل کرتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ قاتل کو قصاصاً قتل کر لو. رب محمد کی قسم یہی قرآن کہتا ہے ایک ہندو کو اگر مسلمان قتل کر لے تو مسلمان کو قصاصاً قتل کر لو. یہ قرآن جو امن کا درس دے رہا تھا, اخوت کا درس دے رہا تھا, پیار کا درس دے رہا تھا. میں پوچھتا ہوں ان سے, آج تک پوری دنیا میں ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے توریت کی بے عزتی کی ہو. ایک بھی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جس نے انجیل کو جلایا ہو. کوئی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نے توریت کو جلایا ہو. اسلام تو ان کتابوں کو ایمان کا جز قرار دیتا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, اگر توریت محرف ہے, انجیل محرف ہے, زبور محرف ہے, تبدیل شدہ ہے, اس تبدیل شدہ توریت کو بھی جلانے اور توہین کرنے کی اسلام اجازت نہیں دے رہا ہے. اصل کتابیں ہیں, اصل کتابیں ہیں. توریت محرف, انجیل محرف, زبور محرف. چونکہ نام جب زبور کا ہے, جب نام جب انجیل کا ہے, جب نام جب توریت کا ہے, تو اسلام ان محرف کتابوں کو بھی جلانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور آج تک اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کسی مسلمان نے جذبات میں آ کر اصل تو توریت اپنی جگہ, اصل تو انجیل و زبور اپنی جگہ, محرف تبدیل شدہ کو بھی نہیں جلایا ہو. اور عیسیٰ پہ ایمان ہمارا ایمان ہے, حضرت موسیٰ پہ ایمان ہمارا ایمان ہے. اسلام تو کہتا ہے ایک نبی کے پاؤں کی مٹی کی اگر کوئی گستاخی کر لے اسلام سے خارج ہوتا ہے. تمہیں کیا لگا تم نے میرے محمد کو نشانہ بنایا؟ تمہیں کیا لگا تم نے قرآن کو نشانہ بنایا؟ جس قرآن نے تمہیں محبت کا درس دیا, جس محمد نے تمہیں پیار کا درس دیا تھا, تمہیں اور کوئی ایجنڈا نظر نہیں آ رہا ہے. تمہیں نظر آ رہا ہے آنکھ میں کھٹک رہا ہے, ایک کمینوں ایک کتوں, میرا آقا کھٹک رہا ہے, قرآن کھٹک رہا ہے. کوئی اور وجہ نہیں ہے. وجہ صرف یہ ہے امت مسلمان کو اشتعال دلایا جائے, امت مسلمان جذبات میں آ کر, میدان میں آ کر کچھ اس قسم کے اقدامات کر لے تاکہ دنیا کو باور کرائیں کہ دیکھو مسلمان دہشت گرد ہیں, مسلمان دہشت گرد ہیں. ہم دہشت گرد بھی ہیں, ہم پرامن بھی ہیں. جب پرامن رہنے دو گے تو ہم جیسے کوئی پرامن نہیں ہے. جب ہمیں دہشت گرد بناؤ گے تو دہشت گرد بھی ہم بن کے دکھائیں تم لوگوں کو, جوتی کی نوک سے تمہیں سیدھا کر لیں گے. اور وزیر اعظم ابھی آخر میں کہتا ہوں, فوراً اقدام اٹھاؤ, غیرت کا مظاہرہ کرو, غیرت کا مظاہرہ کرو, فوراً سخت قدم اٹھاؤ, ورنہ پھر شاید پاکستانی قوم وزیر اعظم آپ کو بھی برداشت نہیں کرے گی, آپ کے ایوانوں کو بھی برداشت نہیں کرے گی. اسی لیے آپ گرمی میں آئے, اتنی دیر برداشت کر لیا. یقیناً میں نے مسجد میں کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے اور قرآن کی عزت کے لیے اب سب جمع. یہ سیاست نہیں ہے, یہ سب کا مسئلہ ہے, قرآن کا مسئلہ سب کا مسئلہ ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پہ بھی ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ارے بھائی قرآن سب کا قرآن ہے, پیغمبر سب کا پیغمبر ہے, ان کی عزت ہمیں سب سے پہلے مقدم ہے. اسی لیے آپ لوگوں نے اتنی گرمی برداشت کر لی اور اسی طرح آپ نے یہ سردی برداشت کر لی اور گرمی میں آئے. یقیناً آپ کا یہ پسینہ ایسے نہیں جائے گا. کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے, خدا کی قسم
میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ اخلاص کے ساتھ یہ گھنٹہ بیٹھے رہے، آپ 100 سال نفل پڑھ لو، نفل پہ اتنا آپ کو اللہ کا قرب نہیں ملے گا، 1 گھنٹہ کھڑا ہونے پہ آپ کو اللہ کا قرب مل جائے گا، جو کہ پسینہ بہانے پہ اللہ جتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے قرآن کے لیے ہم نے پسینہ بہایا ہے، انشاءاللہ میدان قیامت میں اگر قرآن کی عزت کے لیے ابھی ہے ابتدا، پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے، تیار ہو جاؤ قرآن کی عزت کے لیے، رسول کی عزت کے لیے۔ آگے ہمیں کچھ کرنا پڑا تو سب کچھ کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے۔ انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گرمی میں آپ آئے، آپ کی اس گرمی کو اللہ مقبول منظور فرمائے، اور اس